بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کا اجلاس لاہور کے اندر ہوا ہے اور ججز کے خلاف طبلِ جنگ بجانے کی بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ مارشل لا کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے اور لندن میں بیٹھے ہوئے اشتہاری نے کس طرح پاکستان کو انتشار کی طرف جھونک دیا ہے، اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کے خلاف جہانگیر ترین کارڈ بھی ناکام ہو گیا ہے، لیکن آخری آپشن کے طور پر کیا ٹاسک دیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عدلیہ بچاؤ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کا ایم کیو ایم اور پاکستان عوامی تحریک سے رابطہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی جو ہے ان کی بھی مجلس وحدت المسلمین کے قائدین سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ اور جماعتوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہے، اسی بڑی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گھی اس وقت سیدھی انگلی سے بالکل نکلنے والا نہیں ہے، بلکہ انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، اور اس وقت جو عوام کی طاقت ہے یہی اصل میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جس طرح پی ڈی ایم حکومت اداروں کو استعمال کرنا چاہتی ہے اور جس طرح ادارے استعمال ہو رہے ہیں، اس سے عوام کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے اور یہ کوئی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ عدلیہ کے فیصلوں کو جوتے کے نوک پر رکھنا، آئین اور قانون کے سامنے کھڑا ہونا، بجائے اس کے کہ پاکستان کے ادارے اور حکومت آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر کریں۔ اب ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ہم نے اس فیصلے کو نہیں ماننا، اور دوسری طرف آج تحریک انصاف نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمانی پارٹیز تو اس وقت ساری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے علاوہ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، تو اسمبلی کے اندر بے شک بیٹھی ہوئی پارٹیز ہوں تو ہمیں ایز اے سیاسی جماعت سب سے رابطہ کرنا ہے کہ بھئی آئین کے سامنے یہ حکومت سرنڈر کرے۔ آئین کے ساتھ اگر آپ کھلواڑ کریں گے تو آپ خود ملکی نظام کو برباد کرنے والے ہوں گے۔ تو اس پر جو پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی، ان دو شخصیات کے عمران خان صاحب نے رابطے کرنے کا ٹاسک دیا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو جماعتیں ہیں، تو اس وقت ایم کو ایم کے خالد مقبول صدیقی، سینیٹر وسیم جو ہے ان سے رابطہ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف 2014 کے اندر بڑی عام اتحادی تھی تحریک انصاف کی، پاکستان عوامی تحریک۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس وقت کینیڈا میں ہے، وہ وہاں پر تحقیق کا کام کرتے ہیں، وہاں اپنی کتب لکھتے ہیں اور قرآن و حدیث پر ان کا یہ بہت ہی اچھا کام ہے جو بڑا قابل تحسین ہے۔ لیکن یہاں ان کی جو تحریک کے لوگ ہیں وہ اس وقت رمضان المبارک کے اندر دروس عرفان القرآن کے نام سے 5 روزہ دروس ہو رہے ہیں، پورے پاکستان میں بہت لوگ سنتے ہیں، اور ایک بڑا ایک اچھا ایک آپ سمجھیں کہ جو اعتدال پسند جماعت ہونے کی حیثیت سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو عوامی تحریک کے ساتھ بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو جماعت ہے ان سے بھی رابطہ کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ عدلیہ بچاؤ تحریک ہم چلانا چاہتے ہیں، اور اس وقت عدلیہ کا سامنے آئین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور حکومت اس پورے معاملے کے اندر ملوث ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ زبیر احمد ظہیر ہے جمعیت اہل حدیث کے، ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو یہ پرویز الہی صاحب نے یہ رابطے کیے، اور آگے جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب مجلس وحدت المسلمین لاہور آفس گئے ہیں، وہاں پر علامہ ناصر عباس صاحب جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں اشتیاق کے خان، انہوں نے واضح کیا ہے کہ وکلاء برادری کسی بھی صورت میں جو آئین پر حملہ ہوگا، سپریم کورٹ پر حملہ ہوگا، اس کو قبول نہیں کرے گی اور ڈٹ کر کھڑی ہوگی، اور حکومت کو اور جو ادارہ حکومت کے ساتھ ملی بغت کر کے کوئی ایسا کرتا ہے اس کو آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری طرف جو جہانگیر ترین ہے ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ اجلاس بھی منعقد ہوا اور بڑی کوشش کی گئی، پہلے چند لوگ جو تحریک انصاف کے باغی ہوئے ان کو ٹکٹ ملے لیکن وہ الیکشن ہار گئے، اب نون لیگ آگے ان کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتی۔ اب یہ سارے وہ لوگ چونکہ جہانگیر ترین کے کہنے پر، اون چودھری جو ہے وہ بھی جہانگیر ترین کے کہنے پر یہ سارا معاملہ کر رہا تھا، تو اب وہ کہتے ہیں جی ہم کدھر گئے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ نون لیگ اب جو ہے وہ گھاس نہیں ڈال رہی، آگے ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ ٹکٹ دیں، تو ٹکٹ پہ جھگڑا پڑا ہوا ہے، سوائے 2-4 لوگوں کے اور کو نون لیگ ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب وہ اس پر مشاورت ہو رہی ہے
کہ آیا جہانگیر ترین کا ایک علیحدہ جماعت بنا لی جائے یا وہی جماعت جو ہے وہ اس نون لیگ کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ اب یہ ایک بڑی خبر طارق عزیز صاحب جو ہے وہ لائے سامنے، جو نون لیگ کی اور ان معاملات کو اندر سے سمجھتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین نے پنجاب میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ارکان صوبائی اسمبلی کو توڑنے کے لیے ہوم ورک شروع کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے جہانگیر ترین نے 50 ارکان صوبائی اسمبلی کا گروپ قائم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے باغی گروپ کے 25 ارکان صوبائی اسمبلی جو پہلے ہی تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں سمیت دیگر ایم پی اے سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ عید کے بعد وہ اپنے حامی ارکان اسمبلی کے ساتھ ایک بڑا شو آف پاور کریں گے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے اپنے گروپ کے کور ارکان صوبائی اسمبلی سے مشاورتی میٹنگز کی ہیں۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پنجاب کی سیاست میں کردار ادا کرنے کے لیے جے کے ٹی متحرک ہو گئے۔ ابتدائی مشاورت میں 2 تجاویز سامنے آئی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ترین کو الگ گروپ بنا کر اپنی شناخت قائم رکھنی چاہیے، جبکہ دوسری رائے یہ تھی کہ ہمیں الگ شناخت یا گروپ کی بجائے نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، کیونکہ باغی ارکان نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں۔ الگ گروپ والے وہ ارکان ہیں جنہیں معلوم ہے کہ نون لیگ آئندہ الیکشن میں انہیں ٹکٹ نہیں دے گی۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ٹکٹ ملیں گے، کچھ کو نون لیگ ٹکٹ نہیں دے گی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مشترکہ طور پر علیحدہ جماعت بنانی چاہیے یا نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو آئندہ عید کے بعد جو ہے جہانگیر ترین ایک نئی پارٹی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک عمران خان کے خلاف جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت تو اسمبلی میں نہیں تھی، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ اسمبلی موجود ہے اس لیے عمران خان کو چھوڑیں گے، تو آرٹیکل 63A جس نے لوٹوں کی جڑ کاٹ دی ہے، اور اس وقت جو پی ڈی ایم ٹولہ ہے اور اس کے جو ہواری جو صحافی ہیں وہ بھی ان کی دم پہ بھی پاؤں آیا ہوا ہے، وہ ابھی تک ان کی چیخیں اسی پہ نکل رہی ہیں جو سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل 63A کا فیصلہ دے کے لوٹوں کی جڑ کاٹی ہے، اور یہ بلیک میلنگ جس کو ادارے اسٹیبلشمنٹ بھی استعمال کرتی تھی تو وہ ان کو دھچکا لگا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ سارا معاملہ اس وقت سامنے آ گیا ہے، جس کے اندر بتایا گیا جہانگیر ترین نے کہا کہ فی الحال وہ اپنے پرانے حامی اور ارکان قومی اسمبلی کو اکٹھا کر رہے ہیں، سیاسی مستقبل کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے جہانگیر ترین کو پی ٹی آئی کا ایک فرنٹ لائن کے ایسے لوگ جن کو ٹکٹ ملنے کی کبھی امکان ہے ان میں سے کسی کو بھی وہ توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو ابھی تک ہم دیکھیں تو جہانگیر ترین کارڈ ناکام ہوا ہے، آگے مستقبل جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن اب ایک بڑی جو خبر ہے، اس وقت اجلاس تو جاری ہے، اعلامیہ ابھی آئے گا، پریس ٹاک بھی آئے گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان اس وقت مسلسل رابطے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی رابطے کر رہی ہے، ان کو علم ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، اس کے بعد ہم نے عدلیہ بچاؤ تحریک چلانی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو اخلاقی بنیادیں زیادہ وہ کہتے ہیں مورل ہائی گراؤنڈ موجود ہے، اور عوام بھی جس طرح آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی ہے اور جس طرح رسوائی ہو رہی ہے وہ بھی کھڑی ہوگی۔ اب یہاں پر جو گروپ ابھی تک اجلاس جاری ہے اور جیو نیوز ظاہر ہے اس کے ذرائع زیادہ ہیں، تو ان کی خبر یہ ہے کہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 صوبوں میں انتخابات ملتوی کرنے پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی مجوزہ سماعت کے معاملے پر حکومتی تعاون سے متعلق مشورے کے لیے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے رابطہ کیا ہے۔ نواز شریف نے مشورہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بھئی پہلے بھی اگر معاملہ ٹیکنیکلی دیکھیں تو الیکشن کمیشن اور جو پی ٹی آئی کی درخواست ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور الیکشن کمیشن اس کے اندر مین فریق ہے اور اس نے وضاحت دینی ہے، تو حکومت ویسے ہی فریق نہیں ہے۔ تو اب اس کے اندر اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سیکٹری ڈیفنس کو بلایا گیا ہے، اگر سیکٹری دفاع کو بلایا گیا ہے یا کسی اور کو بلایا گیا ہے تو وہ وہاں پر پیش ہو کے جواب ہی نہ دیں، تو یہ تو میرا خیال ہے بدماشی ناقابل قبول ہوگی، یہ تو ایک بالکل انارکی کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ لیکن اشتہاری ہے، اشتہاری کے اشارے پر اگر عام تعیناتیاں ہوں گی ملک کے اندر، اشتہاری کے اور مجرم کے اشاروں پر اگر اس ملک کے ادارے ناچ رہے ہوں گے تو پھر یہ تو ہوگا، کرنا پڑے گا۔ پھر نواز شریف نے مشورہ دیا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ 3 رکنی بینچ سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ 3 رکنی بینچ میں ثاقب نثار زدہ لوگ شامل ہیں۔ اندازہ کر لیں یعنی یہ بندہ جو ہے وہ کون بات کر رہا ہے۔ پھر وہ اجلاس کے اندر تجویز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہو کر 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کریں۔
اٹارنی جنرل کارروائی کے بائیکاٹ سے مطلع کر دیں اور بس واپس آ جائیں۔ اجلاس کے اندر 3 رکنی بینچ کے بائیکاٹ کے مشورے پر پی ڈی ایم کی قیادت سے بھی موصول ہوئے، جن کی نواز شریف نے توثیق کی ہے، یعنی پی ڈی ایم لیڈرشپ تقریباً اس پر متفق ہو گئی ہے۔ بینچ کے بائیکاٹ کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سیاسی قیادت کی اکثریت کے مطالبے کے باوجود فل بینچ کا نہ بننا خاص ایجنڈے کی نشاندہی ہے، یہ ان کو کہا جا رہا ہے۔ مرتضی علی شاہ یہ لندن سے خبر دے رہے ہیں جیو والے، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر ہے، تو یہ سیدھا سیدھا طبل جنگ بجانے والی بات ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ اندازہ کریں اس ملک کے زوال کی، کہ یہاں پہ مجرم فیصلہ کر رہا ہے کہ مجھے یہ بینچ نہیں چاہیے، اندازہ کر لیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے، ویسے تو ملزم کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جج بائسڈ ہو، لیکن اس کو وہ کہہ رہا ہے مجرم لاڈلا ایسا ہے، وہ کہتا ہے میرے جج مجھے چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے، اب تو تیرے میرے جج ہو گیا ہے۔ یہ اصل میں اتنا سسٹم کلیپس کر چکا ہے۔ اب اس کا الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا ہوگا؟ اگر حکومت جو ہے اس طریقے سے کام کرے گی، یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے فیصلے کے ذریعے یہ منوائے گی، اور تلوار لٹکے گی تو یہ سیدھے ہوں گے، اور وہ بھی اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو معاملات نہیں ہوں گے۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے آئین کے سامنے سرنڈر کرنا ہے تو پھر وجہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ہوا کے اندر ہے۔ پی ڈی ایم ٹولہ ایک بلبلے کی طرح ہے، اس نے اڑ جانا ہے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچنا ہے۔ تو یہاں پر اس وقت اسٹیبلشمنٹ اصلاً کس طرف ہے؟ وہ آئین اور قانون کے خلاف کھڑی ہے یا آئین کے ساتھ کھڑی ہے؟ یہ اصل میں سوموار کو لوگوں کو سمجھ آنی ہے۔ سیکرٹری دفاع جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی بات کرنی ہے، انہوں نے اسی کا دفاع کرنا ہے جو پہلے رپورٹ انہوں نے دی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ صورتحال دلچسپ ہو گئی ہے کہ پی ڈی ایم ٹولہ براہ راست اب خود چاہتا ہے، چونکہ الیکشن سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ الیکشن ہو تو قومی اسمبلی تحلیل کر دیں اور الیکشن کے اندر جائیں، صوبائی اسمبلیاں جو 2 رہ گئی ہیں وہ بھی تحلیل کریں، ادھر بھی نہیں جاتے۔ یعنی یہ عجیب لاڈلے ہیں اس ملک کے اور سسٹم کے۔ اب یہاں پر ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ خدا نخواستہ مارشل لا آ جائے، اور یہ مارشل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد یہ والا مارشل لا جو ہے یہ نواز شریف کے لیے لاٹری لانے والا ہوگا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں جس طرح ملک کو انتشار کی طرف جان بوجھ کر دھکیلا جا رہا ہے۔ رجیم چینج جب سے آئی ہے، جو لانے والے ہیں، جو سہولت کار ہیں، انہوں سب نے 1 سال میں ملک کو کس طرح ایک بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، یہ پوری قوم تماشا دیکھ رہی ہے، اور دیکھتے ہیں اعلامیہ کیا جاری ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔